اس تمام واقعات سے امت مسلمہ کو جو چیز ملتی ہے وہ چیز ہے تقوی، تقوی، تقوی۔ نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَيَنَالُهُ التَّقْوَى لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا۔ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، صرف تقوی پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہاری طاقتور جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو دلوں میں خلوص ہونا چاہیے۔ آپ قربانی کے مسائل میں ہے کہ اگر 6 لوگ تقوی پر، اللہ کی خلوص، اللہ سے محبت اور خلوص پر قربانی کر رہے ہیں، اور ایک انسان کی نیت فقط گوشت کی ہے کہ ہمیں گوشت ملے گا، اور گوشت کو بہترین طریقے سے کبھی کباب بنا کر، کبھی قورمہ بنا کر، کبھی روسٹڈ بنا کر، کبھی بریانی بنا کر، کبھی کوفتے بنا کر، اس مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے گوشت کا استعمال کریں گے، اور اس کی نیت خلوص اور تقوی کی نہیں ہے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اطاعت کی نہیں ہے، فقط گوشت کھانے کی اس کی نیت ہے، تو ایسے شخص کی قربانی تو نہیں ہوگی، البتہ ان 6 کی قربانی ضیاء ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ قربانی کریں تو دل میں نیت یہ رکھیں، خلوص پیدا کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اور اپنے باپ ابراہیم کو اس کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہونا چاہیے مسلمان کے دل میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، حدیث سے مروی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها فان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا۔ حضرت جامع ترمذی میں امام ترمذی نے نقل فرمایا اس حدیث کو۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور جب لایا جائے گا اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا قربانی کا جانور، تو کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو قربانی خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کا جذبہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں قربانی گوشت ملے۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو راضی کیا، اسی لیے تو اپنے بیٹی کی قربانی کے لیے راضی ہو گئے۔ 3 بار خواب آیا، ایک بار بکریاں ذبح کی، دوبارہ بکریاں ذبح کی، دوبارہ بکریاں ذبح کی۔ اب جب خواب آتا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بکری کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، میری سب سے عزیز ترین، سب سے محبوب ترین، سب سے مرغوب ترین چیز کو مانگ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اولاد۔ انسان کے لیے اولاد سے زیادہ محبوب ترین کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے عالمگیر کے محل کا، اس نے اپنے کارندے سے کہا، نمائندے سے کہا، اپنے نائب سے کہا کہ اس علاقے کے سب سے خوبصورت بچے کو لایا جائے، سب سے خوبصورت بچے کو لایا جائے۔ وہ کارندہ جو ان کا نمائندہ تھا، ان کا نائب تھا بادشاہ کا، ان کا دایاں ہاتھ تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے آیا۔ اس بیٹے کی ناک بہ رہی تھی، چہرہ سیاہ فام تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر جسم پہ گرد و غبار تھا۔ لا کر بادشاہ سلامت کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ قصے چاہے فرضی مشہور ہو لیکن بات بڑی پتے کی ہے۔ اپنے بیٹے کو لا کے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ وہ بچہ کہاں جو مملکت کا سب سے خوبصورت بچہ ہے، تو وہ کہتا کہ یہ میں بچہ لے آیا۔ وہ دیکھتا ہے چہرہ سیاہ فام، ناک بہ رہی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، رنگ ایک دم کالا۔ بادشاہ کہتے ہیں یہ بچہ خوبصورت ہے، یہ بچہ پیارا ہے، مملکت کا سب سے خوبصورت بچہ۔ تو نائب کہتا ہے، وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اسے اپنی نگاہ سے مت دیکھو، اسے میری نگاہ سے دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، میری اولاد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میری اولاد مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، میری اولاد کائنات میں ساری اولادوں سے زیادہ مجھے پیاری ہے۔ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہو، دوسرے کا بچہ روئے تو کانوں میں درد ہو۔ تو وہ ان کا بچہ تھا، اس لیے سب سے محبوب تھا۔ بات بڑی پتے کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے،
حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور قربانی کے لیے تیار اور راضی ہو گئے، اور چھری بھی ان کے گردن پہ رکھ دی، لیکن اللہ کو مطلوب تو کچھ اور تھا۔